ضعیف الاعتقادی یعنی عقیدے کی کمزوری بے علمی اور وسائل سے محروم غریب اور ان پڑھ لوگوں میں ہی نہیں ہوتی، بلکہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والے بعض حکمران اور پڑھی لکھی اہم شخصیات بھی اس کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے درست طریقے اختیار کرنے کے بجائے پیروں، عاملوں، نجومیوں اور پر اسرار قوتیں رکھنے والے لوگوں سے رجوع کرتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایسی قوتوں کی مدد سے نہ صرف اقتدار کا حصول ممکن ہے بلکہ اسے مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی طوالت میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ بانیان پاکستان کو چھوڑ کر ان کے بعد ملک کا نظم و نسق سنبھالنے والی شخصیات کے ہاں ایسی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔ پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل ملک غلام محمد حاجی وارث علی شاہ کے عقیدت مند تھے، جن کا مزار انڈیا میں لکھنؤ کے قریب دیوا شریف میں واقع ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے وہ اکثر ان کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ جن دنوں وہ گورنر جنرل ہاؤس میں مقیم تھے، پیر صاحب کی تصویر ان کے بستر کے ساتھ ایک میز پر ان کی نگاہوں کے سامنے رہتی تھی۔ ملک غلام محمد کے بعد پاکستان کے پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان بھی وہ شخص تھے جنہوں نے اپنے اقتدار کے لیے روحانی شخصیات سے مدد لی۔ انڈیا کے شہر مدارس کے ایک بزرگ جنہوں نے فروری 1962 میں ایوب خان سے ملاقات کی تھی، ان صاحب کے بارے میں معروف تھا کہ وہ علم جفر کے ماہر ہیں اور ایوب خان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پیر صاحب دیول شریف پر ان کا بھروسہ بہت تھا۔ ایوب خان کے سیاسی معاملات میں پیر صاحب کا عمل دخل تھا، یہاں تک کہ انتخابی چیلنج سے نمٹنے کے لیے پیر صاحب دیول شریف کی سرگرمیاں قومی زندگی میں گفتگو کا موضوع بن گئیں اور اخباری مندرجات کا حصہ بھی بننے لگی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہرت ایک جدید، تعلیم یافتہ اور روشن خیال سیاستدان کی ہے۔ سیاسی مقاصد کے لیے اولیاء کرام اور بزرگوں کے مزاروں پر جانا اپنی جگہ، لیکن لاڑکانہ میں جمن فقیر نام کے ایک مجذوب بزرگ سے ان کی دوستی کے واقعات زبان زدیام ہیں۔ جمن فقیر اپنے گدھے پر سوار ہو کر دن بھر شہر میں گھومتے رہتے تھے اور قصابوں کی دکانوں سے ہڈیاں، گوشت اور چھیچڑے جمع کر کے کتوں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ جہاں جاتے کتے بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں سیاسی معاملات میں ستارہ نشینوں سے مدد لینے کا یہ واقعہ مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی میں لکھا ہے کہ سن 1977 میں انتخابات کا اعلان کرنے کے بعد وہ سری لنکا کے دورے پر پہنچے۔ سری لنکا کے نجومیوں اور ستارہ شناسوں کی شہرت عالمگیر تھی۔ ان کی خواہش پر ملک کے چند تجربہ کار اور اچھی شہرت رکھنے والے ستارہ شناسوں سے ان کی ملاقات کرائی گئی۔ بھٹو صاحب جاننا چاہتے تھے کہ انہوں نے انتخابات کے لیے جس تاریخ کا اعلان کیا ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں۔ ان لوگوں نے بھٹو صاحب کو یہ جواب دے کر اداس کر دیا کہ تاریخ کا اعلان تو وہ کر چکے، اب وہ ان سے کیا جاننا چاہتے ہیں۔ سن 1980 یعنی اپنے والد کی پھانسی کے ایک برس بعد بے نظیر بھٹو بنگلہ دیش کے دورے پر پہنچی، جہاں انہوں نے ایک معروف پیر صاحب سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے پیر صاحب سے دریافت کیا کہ ان کے والد کے قاتل کب تک انجام کو پہنچیں گے۔ یہ سوال سن کر پیر صاحب نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، پھر کہا جب عام ہوا میں اڑیں گے۔ بینظیر بھٹو نے اس علامتی جملے کی وضاحت چاہی تو پیر صاحب نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ ان پیر صاحب کا نام مجیب الرحمان چشتی تھا۔ اخبار نے لکھا ہے کہ معروف تھا کہ وہ لوگوں کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے۔ بنگلہ دیش کے فوجی جرنیل اور حکمران جنرل حسین محمد ارشاد اور جنرل ضیاء الرحمان بھی ان کے ہاں جایا کرتے تھے۔ روحانی شخصیات سے مدد لینے کے لیے ان کے ہاں جانے کے علاوہ مختلف مزاروں پر بینظیر کی حاضری کے واقعات بہت معروف ہیں۔ انڈیا کے NDTV کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے 2003 میں اجمیر شریف کی درگاہ پر حاضری دی تھی۔ اس دورے کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ ان کے اسیر شوہر کی جلد رہائی ممکن ہو۔ NDTV کے مطابق آصف علی زرداری جب رہا ہو گئے تو انہوں نے اپنے شوہر کے ہمراہ شکر گزاری کے لیے اجمیر شریف کا ایک بار پھر دورہ کیا۔ بینظیر بھٹو کے آبائی قصبے میں فقیر نصیر نامی ایک پیر یا عامل کی بڑی شہرت تھی۔ بڑے بڑے لوگ اور بیوروکریسی کے افسران
ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ شہرت تھی کہ یہ صاحب عجیب و غریب باتیں کیا کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی زندگی کے بارے میں اہم اور غیر معمولی باتیں بتاتے ہیں۔ ان کی شہرت کا سن کر بے نظیر بھٹو ایک بار ان کی درگاہ پر خود گئیں اور اس کے بعد انہیں اپنے گھر بلا کر ان سے مشورے کرنے لگیں۔ بے نظیر بھٹو کے اسلام آباد کے نواحی علاقے چک شہزاد میں ملتانی بابا کے نام سے معروف پیر سے ملاقات کے لیے بھی جایا کرتی تھیں اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھا کرتی تھیں۔ نواب جہانگیر ابراہیم نامی ایک صاحب حیثیت بزرگ جن سے بے نظیر بھٹو ہر اہم معاملے میں مشورہ کیا کرتی تھی، ان کے مطابق وزیر اعظم کی حیثیت سے جب وہ پہلی بار امریکہ گئیں تو پیر صاحب بھی سرکاری وفد کا حصہ تھے جنہیں وفاقی وزیر کے برابر پروٹوکول دیا گیا۔ اس دورے میں وزیر اعظم کے وفد کے ارکان کی تعداد 29 رکھی گئی۔ وفد کی تعداد کا مشورہ بھی انہی پیر صاحب نے دیا تھا۔ مانسیرہ میں دیوانہ بابا کے نام سے معروف پیر رحمت اللہ آف دھنکا شریف کے ہاں بھی بے نظیر بھٹو کا آنا جانا تھا، جو اپنے پاس آنے والوں کو چھڑی سے مارا کرتے تھے۔ نواز شریف کی بات کریں تو نواز شریف کی 1993 میں اقتدار سے محرومی کے بعد یہ واحد تحفہ تھا جو انہوں نے بے نظیر بھٹو کے لیے چھوڑا، اور وہ تھے دیوانہ بابا۔ بے نظیر کو یقین تھا کہ اگر اس بزرگ نے نواز شریف کو دوبارہ اقتدار دلوایا تو ان کی دعائیں خود ان کے لیے بھی برکت ثابت ہوں گی۔ دیوانہ بابا نے نواز شریف کو دیکھ کر انہیں اپنی معروف چھڑی سے مارا اور کہا تمہیں بہت عزت ملنے والی ہے۔ نواز شریف بعد میں جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے دیوانہ بابا کے گاؤں میں بجلی لگوائی، جبکہ بے نظیر بھٹو نے سڑک بنوا کر اس دشوار گزار پہاڑی علاقے میں واقع ان کے گاؤں کو بیرونی دنیا سے جوڑا۔ نواز شریف علامہ طاہر القادری کے کس قدر عقیدت مند تھے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب طاہر القادری کو دل کی ذرا سی تکلیف ہوئی تو دونوں بھائی انہیں علاج کے لیے خود امریکہ لے کر گئے اور انہیں جوتے پہناتے اور اتارتے رہے۔ قادری صاحب جب عمرے پر گئے تو نواز شریف بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر بقول قادری صاحب کے غار ہیرا چڑھنے کا وقت آیا تو وہ پہاڑ پر نہیں چڑھ سکے، تو نواز شریف صاحب نے انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر 2-2.5 میل تک کا سفر غار ہیرا تک پہاڑ پر چڑھ کر طے کیا۔ روحانی شخصیات سے استفادے کے سلسلے میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے شوہر اور سابق صدر آصف علی زرداری کے واقعات کی تفصیل بھی کافی دلچسپ ہے۔ وہ ایوان صدر پہنچے تو پیر محمد اعجاز کے نام سے ایک صاحب بھی ان کے ہمراہ ایوان صدر پہنچے۔ آصف علی زرداری کے قریبی دوست نے بتایا کہ ایوان صدر کے معاملات میں پیر اعجاز بہت دخیل تھے۔ ہر صبح صدقے کے بکروں کی فراہمی کا کام بھی انہی کے ذمہ تھا۔ وہ بکرے لاتے تو صدر زرداری ان پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد بکروں کی قربانی دی جاتی۔ صدر زرداری کی آمد سے قبل پیر اعجاز ملاقات کے کمرے میں بھی پہنچ جاتے اور وہاں جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی ہی تھیں جن کے مشورے پر عمران خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس چھوڑ کر پاک پتن میں بابا فرید گنج شکر کے مزار پر حاضری دی تھی۔ ایک بار وہ اسی درگاہ پر حاضر ہوئے تو اس تاریخی دروازے پر اس انداز میں تعظیم بجا لائے جس پر سجدے کا گمان ہوتا تھا۔ یہ واقعہ ملک بھر میں بحث کا موضوع بن گیا، جس پر انہوں نے وضاحت کی کہ ان کا یہ عمل خالصتاً اس بزرگ کے احترام میں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی ہی نے پاناما کیس کے آخری مراحل میں خان صاحب کو کسی پہاڑی مقام پر ڈیرے لگانے کا مشورہ دیا تھا اور وہ نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤس میں منتقل ہو گئے تھے۔ یہ تاثر عام ہے کہ عمران خان سب بشرا بی بی کے مشورے سے کرتے ہیں، لیکن عمران خان کا روحانی طاقت پر اعتقاد نیا نہیں۔ 2011 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب پاکستان اے پرنسپل ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ بہت پہلے ساہیوال کے ایک پیر جی نے کہا تھا کہ نہ صرف میں مشہور ہوں گا بلکہ والدہ کا نام بھی روشن کروں گا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے کرکٹ سے پہلی بار ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو لاہور کے نزدیک ایک سرحدی گاؤں میں رہنے والے ایک بزرگ بابا جھلا نے کہا کہ تو ابھی نہیں گیا، تو انشاءاللہ بھی گیم میں ہے۔ کتاب میں ایک اور بزرگ میاں بشیر صاحب کا ذکر بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں لیمب بوتھم ہرجانہ کیس میں کنگال ہو چکا ہوتا۔ 2002 کے عام انتخابات کے موقع پر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی راہیں جدا کیں تو اس وقت تک وہ میاں والی سے اسمبلی کی ایک نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ وہ انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں۔ عمران خان نے یہ مشورہ سنا اور رہنمائی کے لیے لاہور کے ایک بزرگ میاں بشیر سے رابطہ کیا جنہیں وہ ایم بی کے نام سے پکارتے تھے۔ میاں بشیر نے اپنے روحانی وجدان کی روشنی میں انہیں بتایا کہ انہیں یہ نشست قبول کر لینی چاہیے۔ عمران خان نے ان کا مشورہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا۔ جبکہ بنی گالہ میں چترالی ٹوپی والے ایک بزرگ کی بھی بڑی شہرت رہی ہے۔ یہ پراسرار شخص بنی گالہ میں اکثر دیکھے جاتے اور سیاسی معاملات
خاص طور پر عمران خان کے مخالفین کی شخصیت کا تجزیہ کیا کرتے اور بتایا کرتے تھے کہ ان لوگوں سے کن طریقوں سے نپٹا جا سکتا ہے۔